پیسہ تھا بعض صحابہ کے پاس. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو بہت دولت نکلی ان کی. تو اگر دولت رکھنا یا مادی ترقی بری چیز ہوتی تو نبی ان کو منع کرتے نا, نبی نے کوئی منع نہیں کیا. پھر نبی نے اپنی حالت ایسی کیوں رکھی؟ اس میں حکمتیں تھیں, کیونکہ آپ آخری نبی تھے, آخری نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے میرے اوپر کہیں بھی کوئی انگلی اٹھے. اللہ نے آپ کا مزاج ایسا بنایا. انگریز کہہ سکتا تھا آپ نے یہ سب دولت کے لیے کیا, تو آخری دم تک آپ نے مسکینی کو پسند کیا, کوئی فاقوں کو پسند کیا. وجہ اس کی ہے کہ کوئی آپ کے کردار پہ انگلی بولو نہ اٹھائے. لیکن جن کو طبیعت میں دماغ خراب ہوتا ہے وہ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے 9 شادیاں کی ہیں, معاذ اللہ عیاشی ہے. بھائی اگر عیاشی کی نیت سے کی ہوتی تو پہلی شادی 25 سال میں آپ کی ہوئی ہے اور 40 سالہ بیوہ سے. معاذ اللہ نقل کفر, کوئی عیاش آدمی 25 سال میں 40 سالہ بیوہ, وہ بھی 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں, ایسی خاتون سے نکاح کر کے دکھائے. کسی عیاش نے کبھی ایسا کیا ہے بھائی؟ اور 15 سال انہی کے ساتھ گزارے, 15 بھی نہیں بلکہ 25 سال, اور ان کی زندگی میں نکاح نہیں کیا. پوری جوانی کا ٹائم گزر گیا, 50 سال کے ہوئے, اس کے بعد آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں, اور یہ بتانے کے لیے کیے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شروع میں زیادہ شادیاں کرتے تو یہ میسج کوئی گورے کو جا سکتا تھا کہ آپ نے معاذ اللہ شاید دنیا کی لالچ میں یہ کیا ہے. اور اگر کبھی بھی نہ کرتے تو اسلام کا یہ میسج کیسے فارورڈ ہوتا کہ اسلام زیادہ نکاح کو پسند کرتا ہے تاکہ سب خواتین کا گھر بس جائے. تو اللہ نے آپ سے کیا کیا کہ جب ابتدائی جوانی ہے اس میں ایک, اور جب عمر زیادہ ہو گئی, جب نکاح کی رغبت ختم ہوتی ہے, اس وقت دھڑ دھڑ نکاح کی. میسج بھی کنوے ہو گیا اور آپ کے کردار بھی ہر قسم کے الزام سے بری ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو آپ کی اس ذات کو ایسا بنایا ہے کہ کچھ حلال چیزیں بھی آپ پر پابندی لگی ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھے. اب مثال کے طور پر جن علماء کے پاس دولت ہوتی ہے, پیسہ ہوتا ہے, گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ چیخ چیخ کے تھک جاتے ہیں, بھائی یہ چندے کا پیسہ نہیں ہے, میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے, میں کھاتی پیتی فیملی سے میرا تعلق ہے. لوگ چھوڑتے ہیں, پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, اعتراض کر لیں لوگ. ایک عالم پر اعتماد نہیں ہے, دوسرے کے پاس چلے جائیں, ادھر نہیں ہے, تیسرے کے پاس چلے جائیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ایک نبی پر اعتراض ہے تو چلو آپ ان پر ایمان نہ لاؤ, موسیٰ علیہ السلام پر لے آؤ, ٹھیک ہے نا, ان کی تعلیمات کو فالو کریں. نہیں بھائی, آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں, تو اب انسانیت کے پاس آپ کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو اللہ نے آپ کو ہر طرح سے, ہر عیب سے پاک بنایا ہے تاکہ کسی لحاظ سے بھی آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھے, انگلی نہ اٹھ سکے آپ کے کردار پر, کیریکٹر پر. لیکن اصولی طور پر اسلام دولت سے نفرت نہیں سکھاتا, مادی ترقی سے نفرت نہیں سکھاتا.